اصلاح معاشرہ میں مسجد کے کردار پر ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، اور کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ، تو ان قریب أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہ لوگ ہدایت والوں میں ہو جائیں گے ان قریب۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہدایت والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مسجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے سچے لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مسجد کی اہمیت کتنی ہے، ہم مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، ہم مسجد کو کیا سمجھتے ہیں، اور اسلام میں مسجد کی کیا اہمیت ہے، حقیقت میں مسجد ہمارے ہاں کیا تصور رکھتی ہے، مسجد کا مقام اور مرتبہ ایک معاشرے میں کیا ہے، اس پہ چند باتیں میں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے چھوٹے سے چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد کی تعمیر سے آغاز ہو رہا ہے، مسجد کی تعمیر سے۔ اور دیکھیں مسجد کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں انسانیت کی تخلیق سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ خانہ کعبہ کی جگہ جو ہے وہ مختص فرمائی ہے کہ پتہ چلا کہ انسانیت کی فوز اور فلاح، انسانیت کی کامیابی کے لیے جو مرکز پہلا بنایا گیا ہے وہ بھی بیت اللہ شریف ہے، مسجد الحرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد کب تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد الحرام کو تعمیر فرمایا ہے، مسجد الحرام کا آغاز فرمایا ہے، مسجد الحرام کو بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسری مسجد بنائی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، فلسطین والی مسجد اقصیٰ ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور ان دونوں مسجدوں کی تعمیر میں کتنے سال کا عرصہ جو ہے وہ لگا؟ تو حضور نے فرمایا مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد 40 سال بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی ہے۔ یعنی دونوں مسجدیں یہ اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کی ہیں، اور دونوں مساجد جو ہیں وہ مسلمان مسجدوں میں جا کے عبادات بجا لاتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانیت کے آغاز سے پہلے اس کی اصلاح کا جو مرکز بنایا تھا وہ مسجد کو ہی بنایا تھا۔ مسجد یہ ایک بنیادی ہمارے معاشرے میں حیثیت رکھتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام نے جو 3 ادارے بنائے ہیں انسان کی تربیت کے، میری اور آپ کی، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام جو پسندیدہ دین ہے اس میں 3 ادارے ہیں انسان کی اصلاح کے۔ 3 ادارے ایسے ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ادارہ جو ہے وہ ماں کی گود اور باپ کی شفقت ہے، یہ پہلا ادارہ ہے جو بچے کی تربیت کرتا ہے۔ دوسرا ادارہ جو ہے وہ مسجد ہے، مسجد جو ہے وہ بچے کی تربیت کرتی ہے۔ اور تیسرا ادارہ جو ہے وہ مکتب کو بنایا گیا کہ بچے کو جب مسجد میں پڑھ لیتا ہے تو پھر مکتب کی طرف بھیجا جائے۔ اب وہ مکتب جو ہے وہ سکول کی صورت میں بھی ہو، یونیورسٹی کی، کالج کی، یا کسی انسٹیٹیوٹ کی صورت میں ہو، تو یہ 3 ادارے اسلام نے جو ہے وہ موجود ہیں کہ ماں کی گود، باپ کی شفقت، اور پھر اس کے بعد مسجد، اور پھر اس کے بعد مکتب۔ دیکھیں تو پھر اسلام نے اس صورت میں بچوں کی عمر کا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ طے کر دیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے
7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مسجد میں ساتھ لے کے جایا کرو، پھر اس کو نماز سکھاؤ، پھر اس کو نماز پڑھاؤ۔ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک بچے کی تربیت نماز کے سلسلے میں کرتے رہو، بچے کو نماز سکھاتے رہو، بچے کو نماز پڑھ کے دکھاتے رہو۔ باپ بچے کو ساتھ لے کے مسجد میں جائے۔ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک جس بچے کو باپ 3 سال انگلی لگا کے مسجد میں لانے لے جانے میں کامیاب ہو گیا، وہ بچہ قبر تک جاتے ہوئے کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بتا دی۔ تو 7 سال سے پہلے بچے نے تربیت کہاں حاصل کرنی ہے؟ 7 سال سے پہلے بچے نے اپنی ماں کی گود میں تربیت حاصل کرنی ہے، بچے نے اپنے باپ کی شفقت سے تربیت حاصل کرنی ہے۔ ماں کی گود میں رات کو سونے سے پہلے بچے کو سونے کی دعا پڑھائی جائے گی، ماں بچے کو کلمے یاد کروائے گی، ماں بچے کو سفر کی دعا یاد کروائے گی، ماں بچے کو جو ہے وہ دیگر دعائیں، مسنون دعائیں اور کلمات اور دیگر جو چیزیں ماں سکھاتی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ جو ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے کہ ہم بچپن میں اپنی والدہ سے، میں نے اپنی والدہ سے کلمے یاد کیے، میں نے اپنی والدہ سے دعائیں یاد کی، اور حقیقت بات ہے جو اس وقت کا یاد کیا ہوا ہے وہ کیا انسان کو موت تک جو ہے وہ یاد رہتا ہے۔ یہ انسان کو ماں کی سکھائی ہوئی دعائیں، ماں کی تربیت جو 7 سال کی عمر میں سکھا دی جاتی ہے وہ انسان کو ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ تو یہ جو تربیتی سیشن ماں کی گود سے چلا تھا، اب بچہ 7 سال کا ہو گیا تو اب اس کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑا گیا۔ مسجد جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اب بچہ 7 سال کا ہوا تو اس کا آنا جانا مسجد میں لگ گیا۔ مسجد ایک تربیت گاہ ہے۔ ہمارے اسلام میں مسجد کو جو مقام حاصل ہے وہ ایک تربیت گاہ کے حوالے سے حاصل ہے۔ بچے مسجد میں، سمجھدار بچے مسجد میں آتے ہیں، ان کو قرآن کی ناظرہ تعلیم دی جاتی ہے، ان کو دیگر معاملات اسلام کے سکھائے جاتے ہیں، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور دیگر جو مسائل ہیں جن کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، جو ضروریات دین کے مسائل ہیں وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ بچے مسجد سے جو ہے وہ مضبوط مسلمان بنتے ہیں، ایسے مضبوط مسلمان کہ جب وہ کمیونٹی میں باہر نکلتے ہیں، جب وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں جاتے ہیں تو وہ اپنے عقائد و نظریات پر ایسے متسلم ہو چکے ہوتے ہیں کہ زمانے کی ہوائیں، زمانے کے جو فتنے ہیں، زمانے کے اندر چلنے والے جو طرح طرح کے معاملات ہیں، ان بچوں کو ان کے عقیدے، ان کے نظریے سے ذرا برابر بھی جو ہے وہ منحرف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان بچوں نے بنیادی تعلیم مسجد سے حاصل کی ہے۔ مسجد سے حاصل کرنے والی تربیت بھی انسان کو معاشرے میں اپنا ایمان بچانے کا طریقہ بتاتی ہے۔ جس بچے نے مسجد سے تربیت حاصل کی ہے وہ معاشرے کے اندر جہاں بھی چلا جائے وہ کبھی بھی اپنے عقائد و نظریات اور اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ پھر یہی بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے تو مکتب کی طرف اس کو روانہ کیا جاتا ہے، پھر مکتب سے دیگر تعلیمات حاصل کرتا ہے۔ اسلام کا قطعاً یہ مزاج نہیں ہے کہ اسلام یہ کہے کہ آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے رہیں۔ نہیں، میں آپ کو اسلام کا مزاج بتاتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک پیشے کے لحاظ سے ایک تاجر ہیں، پیشے کے لحاظ سے تجارت کیا کرتے ہیں۔ آپ کی مکے کے بازار میں ایک دکان ہے، وہ تجارت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تجارت اور اسلام سے محبت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے مگر تجارت جو ہے اس پیشے کو نہیں چھوڑا، ہر وقت مسجد میں نہیں بیٹھے رہے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی دکان پر بیٹھ کے، اپنی بزنس پلیس پر بیٹھ کے دین اسلام کی اتنی تبلیغ کی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 10 صحابہ اکرام جو کہ عشرہ مبشرہ ہے، وہ صحابہ کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی، وہ 10 صحابہ اکرام میں سے 7 صحابہ ایسے ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔
جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کی طرف دعوت دی تھی، جو سیدنا صدیق اکبر کے کہنے پر اسلام کے دائرہ میں داخل ہوئے تھے، وہ کیسے کیا؟ آپ جب اپنی دکان پہ بیٹھتے تو اسلام کی دعوت دیتے، ہر آنے والے گاہک کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، ہر آنے والے گاہک کو حضور کی ختم نبوت کی دعوت دیتے تھے، ہر آنے والے گاہک کو حضور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت دیتے تھے۔ تو آپ کی اس دعوت کی وجہ سے دین اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں، ایک اور بھی تصور ہے نا، جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور ظہر کی نماز کی ایک لگن ہے اس کے دل میں، فجر سے لے کر کے ظہر تک اس کے تصور میں یہ ہوگا کہ ابھی وقت ہے، ابھی میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ابھی میں نے ظہر کی نماز میں اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ بندہ جب، میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا، جب انسان نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے، یہ ایسے ہے گویا کہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ چپ کے بات کرنا نماز میں، جب بندہ نماز میں سجدے میں جاتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے رب سے چپ کے بات کر رہا ہے۔ جب اللہ کے حضور پیش ہونے کا ایک تصور ہوگا ہمارے ذہن میں کہ میں نے ظہر میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پھر ظہر پڑھنے کے بعد یہ تصور ہوگا کہ میں نے عصر میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جب عصر پڑھ لینے کے بعد یہ تصور ہوگا کہ میں نے مغرب میں پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جب مغرب پڑھ لینے کے بعد انسان کے ذہن میں تصور ہوگا کہ میں نے عشاء میں پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جب عشاء پڑھ لی اور رات کو سوئے اور صبح فجر کے لیے تصور ہوگا کہ میں نے رات اس طرح گزار دی ہے کہ کل جب میں فجر کے وقت اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں تو مجھے کوئی ندامت نہ ہو، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، میں اللہ کے حضور منہ دکھانے کے قابل ہوں۔ تو دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، انسان بچا رہتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں کس منہ سے کسی کو دھوکہ دوں، ابھی یہی منہ لے کے حضور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں کس منہ سے کسی کے ساتھ جھوٹ بولوں، اسی منہ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اسی منہ سے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو پھر اس طرح انسان کی زندگی کیسی پاکیزہ زندگی بن جاتی ہے۔ یہ صرف اسی انسان کی زندگی پاکیزہ بنتی ہے جس کی زندگی میں مسجد کی اہمیت ہے، جس کی زندگی میں نمازوں کی پابندی ہے، جس کی زندگی میں مسجد کے ساتھ لگاؤ ہے، جو مسجد میں آنے کو اپنے لیے بڑا اطمینان بخش سمجھتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، مومن مسلمان مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ مچھلی پانی میں بڑی پرسکون ہوتی ہے، بڑی پرسکون، کیونکہ مچھلی کا جو گھر ہے وہ پانی ہے، تو اپنے گھر میں بڑی پرسکون رہتی ہے۔ اور مچھلی دیکھی ہوگی آپ نے، جب وہ مچھلی پانی سے باہر نکالی جاتی ہے تو وہ کیسے پھڑپھڑاتی ہے، ایسے پھڑپھڑاتی ہے کہ اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اسی طرح جب منافق مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں بھی ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ یہ جلدی جلدی مجھے مسجد سے باہر نکلنا پڑے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ مسجد سے نکلوں۔ حالانکہ مومن مسلمان اطمینان میں آ جاتا ہے، اور اطمینان میں کیوں نہ آئے؟ ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں سنا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ لوگوں سنو، اللہ کی مسجدوں کا بعد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجد سے محبت کیوں نہ ہو؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ طہارت کرے، وضو کرے اور مسجد میں آئے، مسجد میں آ کے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مسجد کے ساتھ، مسجد ایک تربیت گاہ ہے۔ ہم نے مسجد کو صرف 5 وقت کی نماز کے لیے سمجھا ہوا ہے کہ بس 5 وقت نماز کے لیے چلے جائیں، مسجد کھلے گی، یا جمعے والے دن جمعے کا اجتماع۔ نہیں، مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے۔ مسجد وہ مقام ہے کہ سنیں اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مسجد حرام بنائی اس دنیا میں، پھر انسانیت کو پھیلایا ہے۔ مسجد اقصیٰ کو بنایا 40 سال کے بعد۔ میرے اور آپ کے آقا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں
قباء کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا تو آپ نے وہاں پہ بھی مسجد کا آغاز کیا ہے، مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ پھر قباء جتنی دیر آپ نے وہاں پہ قیام کیا، مسجد قباء کو تعمیر کیا ہے، پھر وہاں سے آپ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آتے ہی پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں، مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ پتہ چلا کہ the first priority of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is that to build the masajid in your place۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی ترجیح تھی وہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے تربیتی مرکز کا قیام پہلے عمل میں لایا جائے، بعد میں دیگر کام کیے جائیں۔ پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی ہے، پھر جب آپ مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں اور پھر مسجد نبوی کو ایک ایسا تربیتی مرکز بناتے ہیں کہ اسی مسجد نبوی میں ایک طرف تعلیم و تعلم جاری ہے اور دوسری طرف ذکر و درود کی محافل جاری ہے۔ جو صحابہ آتے ہیں وہ جی چاہتا تو تعلیم و تعلم کی مجلس میں بیٹھ جاتے، جی چاہتا تو درس و تدریس اور اس کے بعد ذکر و درود کی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھیں کہ یہ مسجد نبوی کا منظر، یہ میں نے رمضان میں بھی عرض کیا تھا، ذرا تصورات میں جائیں کہ مسجد نبوی کا ایک منظر ہے اور صحابہ اکرام ایک طرف تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ تعلیم جاری ہے، شرعی مسائل پہ غور و فکر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ذکر و درود میں مصروف ہے۔ یہ کس مسجد کا منظر ہے؟ یہ مسجد نبوی کا منظر ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کی اہمیت کتنی ہے نا۔ دیکھیں حضور نے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ مسجد کو آباد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مسجد میں آیا جائے، مسجد میں عبادت کی جائے، مسجد میں بیٹھا جائے۔ مسجد میں جو شخص بیٹھ کر اگلی نماز کا وقت، اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق، وہ بھی نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرنا یہ بھی نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر فضیلت اتنی ہے، ایک شخص مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کے اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرتے ہوئے مسجد کی صف پر اس نے سجدہ کیا، سجدہ کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر جو گرد و غبار لگتی ہے، مسجد میں آیا سجدہ کیا، مسجد کی صف سے جو گرد و غبار اس کی پیشانی پہ لگا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جتنی دیر تک اس کی پیشانی پر وہ گرد و غبار لگا رہے گا اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ کس کے لیے؟ مسجد میں آیا، صف پر نماز ادا کی، اور پھر مسجد کی جو گرد و غبار اس کی پیشانی پہ لگ گئی، اس پیشانی کے لگے رہنے تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے اندر جتنی بھی دنیا ہے، اس کے اندر اللہ کو سب سے پیارے، اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب زمین کے ٹکڑے ہیں وہ ساری دنیا کی مسجدیں ہیں، ساری دنیا کی مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو سب سے پیارے ٹکڑے ہیں مسجد ہے دنیا کے، وہ اللہ کے ہاں مسجدیں ہیں۔ اور پھر مسجد سے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے، رسول اللہ کو مسجد سے کتنی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ لو، جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ لو، اس شخص کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ۔ اس کے ایمان کی گواہی دینی پڑ جائے نا کہیں پہ تو پھر اس کے ایمان کی گواہی بھی دو، ہاں میں اس شخص کے ایماندار ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ کیونکہ میں نے اس کو رات کے اندھیروں میں اور صبح کے اندھیروں میں مسجد میں آتا جاتا دیکھا ہے، یہ مسجد میں وقت دیتا ہے، یہ شخص مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، یہ شخص امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، میں نے دیکھا اس شخص کی کبھی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مسجد کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ ہے، مسجد ایک تربیت گاہ ہے۔ مسجد میں دیکھیں نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا جمعے والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن روزہ نہ رکھو، ہو سکے تو 7 ہفتے کا بھی ملا لو یا جمعرات کا، خاص جمعے کا روزہ اونلی جسٹ فار جمعۃ المبارک، صرف جمعۃ المبارک کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دور دراز کا سفر کر کے آتے تھے جمعہ کے روز مسجد میں، آپ کو پتہ ہی ہوگا ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں شہر میں صرف ایک جامع مسجد ہوا کرتی تھی جہاں سارے لوگ جا کے جمعہ ادا کرتے تھے، جہاں سارے لوگ جو ہیں
ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبوں دیہاتوں کے بھی لوگ شہر میں آتے تھے اور وہاں ایک مرکزی جامع مسجد میں جمعہ ادا کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جب لوگ جمعہ ادا کرنے کے لیے دور دور سے سفر کرتے تھے، حضور نے فرمایا جمعے والے دن روزہ نہ رکھو، اس وجہ سے کہ جب دور سے سفر کر کے آؤ گے اور تمہیں نکاحت ہو جائے گی، نکاحت اور کمزوری کی وجہ سے جمعے والے دن جو تعلیم و تعلم کا پروسیجر چلنا ہے، جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہوگی، تمہارا وہاں اس ایکٹیویٹی میں کنسنٹریشن، یعنی تمہاری توجہ بٹ جائے گی، تمہیں بھوک لگی ہوگی، تمہاری طبیعت میں نکاحت اور کمزوری ہوگی، اس وجہ سے تم تعلیم و تعلم میں صحیح طرح دل نہیں لگا سکو گے، اس وجہ سے جمعے والے دن روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ پتہ چلا کہ جمعے کے دن جو جمعۃ المبارک کا خطبہ ہوتا ہے، اصل میں یہی تعلیم و تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو کہ ہمارے بڑوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے۔ دیکھیں، میں نے شروع میں آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ جو اسلام کا تربیت کا پہلا ادارہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اگر دیکھیں باپ کی شفقت اور ماں کی گود، اگر ماں کو تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، ماں کو یہ تعلیم ہی نہیں، ماں کو کلمے تک نہیں آتے، اگر ماں کو دعائیں تک نہیں آتی، اگر باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اب اکثر باپ ایسے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کو نمازی بنانے کا ٹریک کیا اسلام نے بتایا ہے، بچے کو نمازی بنانا ہے تو اس کا ٹریک اسلامک وے آف جو ہے وہ صلاح کیا ہے، اسلام نے نمازی بنانے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور والد اس کو بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی نماز کے لیے چلو، ہم نے بچوں کو مارتے بھی دیکھا کہ والد مار رہا ہے کہ نماز کی طرف چلو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی حدیث پاک جس نے سنی ہوگی اس کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ بچوں کو مارے۔ کیوں؟ جب بچہ 7 سال کا ہوا تھا تو بچے کو باپ نے 7 انگلی سے لگایا تھا اور بچے کو اٹھا کے مسجد میں لا رہا ہے اور لے جا رہا ہے۔ 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک یہی باپ بچے کو مسجد میں لایا اور لے جایا۔ جب 7 سال یہ ٹریننگ کی ہے تو بچے کو مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، وہ بچہ نمازی بن چکا ہوگا، بلکہ 10 سال کے بعد وہ بچہ آپ کو بھی ساتھ لے کے آئے گا، چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ اب باپ کو پتہ نہیں ہے اس حدیث پاک کا، اب باپ کا خود نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اب باپ خود بے نمازی ہے، اب باپ فجر میں نماز میں سویا رہتا ہے، اب ظہر کی نماز میں ویسے کام پہ ہوتا ہے، تو پھر باپ جو ہے اس میں کمی ہے نا، باپ جو ہے وہ بچوں کی تربیت نہیں کر پایا، اور پھر وہ خواب دیکھے کہ میرا بچہ مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہوگا، تو ایسا خواب دیکھنا جو ہے وہ صرف خواب کی حد تک ہے، حقیقت نہیں ہو سکتا۔ بچوں کی تربیت کے لیے تھوڑی قربانی باپ کو بھی دینی پڑتی ہے۔ اب اس باپ کی تربیت کہاں پہ ہو؟ جس باپ کی تربیت بچپن میں نہیں ہو سکی، اس باپ کی تربیت بھی مسجد میں ہوگی۔ اس باپ تعلیم بالغہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ مسجد میں وقت پہ جب جمعہ کے روز تشریف لائے گا، اور الحمدللہ آپ نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہماری مسجد میں ہر جمعۃ المبارک کو کسی نہ کسی تربیتی موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی کسی قسم کی انتشار والی گفتگو نہیں کی۔ ہمارے ہاں جب بھی یہاں سے میسج ملتا ہے، اس ممبر سے جب بھی میسج ملا ہے، مثبت میسج ملا ہے، جب بھی میسج ملا ہے امن کا میسج ملا ہے، جب بھی بات ہوئی ہے جوڑنے کی بات ہوئی ہے، توڑنے کی بات اس ممبر سے جب سے میں بیٹھا ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس ممبر سے توڑنے کی بات کوئی نہیں ہوئی۔ عشق مصطفیٰ کی بات ہوئی ہے، رسول اللہ کی سنت سے محبت کی بات ہوئی ہے، مسجد سے محبت کی بات ہوئی ہے، عبادات کی بات ہوئی ہے، باطن کی پاکیزگی کی بات ہوئی۔ تو جب باپ مسجد میں آئے گا اور اپنی تربیت کی نیت سے آئے گا، ہاں یہ بھی سوچ لیں کہ نبی کریم ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں جس نیت سے آتا ہے اللہ اس کی نیت پوری فرما دیتا ہے۔ مسجد میں جس نیت سے آتا ہے اللہ اس کی نیت پوری فرما دیتا ہے۔ اب یہ ہماری نیتوں پہ منحصر ہے کہ ہم مسجد میں کس نیت سے آتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ پر اعتراض کرنے کی نیت سے آتے ہیں، یا مولوی صاحب کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھنے کی نیت سے آتے ہیں، یا مولانا صاحب کے خطبے کے انداز کو دیکھنے کی نیت سے آتے ہیں کہ خطبہ کیسے دیتے ہیں۔ یہ نیتیں ہماری ہیں۔ نیت صرف یہی ہونی چاہیے کہ میں مسجد جا رہا ہوں، میرا رب میرا مسجد میں جانا قبول فرما لے، میرا رب
اب میرا مسجد میں جانا اب میں صرف اللہ کے لیے جا رہا ہوں، میں صرف مولا کے لیے جا رہا ہوں، کسی مولانا کے لیے مسجد میں نہیں جا رہا، صرف مولا کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، صرف خالق کائنات کی رضا کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں۔ جب ہماری یہ نیت ہوگی، جب خالص اخلاص للہیت کی نیت ہوگی، تو پھر ہمیں مسجد سے مطلوبہ وہ روحانیت بھی ملے گی، پھر مسجد میں ہم تعلیم و تعلم بھی حاصل کر سکیں گے۔ جب ہم نے اپنے آگے حجابات لگا لیے، جب ہم نے یہ سوچا کہ جی یہ مولانا صاحب ہماری جماعت کے نہیں ہے، یہ میرے پیر صاحب کی مرید نہیں ہے، یہ مولانا صاحب جو ہے یہ اس طرح بات نہیں کرتے جیسے فلاں حضرت صاحب بات کرتے ہیں، یہ مولانا صاحب اتنے پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، یہ تو پھر ہمیں ہدایت نہیں ملنے والی، پھر ہم جو ہے انہی باتوں میں پڑے رہیں گے۔ جب یہ دیکھو کہ بول کون رہا ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھنا چاہیے کہ بول کیا رہا ہے۔ اللہ رسول کی بات سنا رہا ہے، اللہ رسول کی بات کو سن لینا اور اس پر عمل کر لینا، یہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حق کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں۔ مسجد ایک تربیت گاہ ہے، مسجد کے ساتھ محبت جس کو ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اب مسجد کا ذکر ہو رہا ہو اور آج کل کے دنوں میں حالیہ جو سچویشن چل رہی ہے، اس تناظر میں میں مسجد اقصیٰ کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھی، یا اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں میرے فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، یعنی میں تیری رضا کے علاوہ بولوں ہی نہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے کل عالم کی بادشاہی عطا فرما تاکہ میری نبوت کے لیے یہ معجزہ ہو جائے، اللہ نے یہ بھی دعا ان کی قبول فرمائی ہے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی تھی، یا اللہ جو شخص مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے اور وہ نماز ادا کرے، میرے مالک تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ نے یہ بھی دعا قبول فرما لی ہے۔ اور یہ شان اور عظمت ہے مسجد اقصیٰ کی۔ علماء نے لکھا مسجد اقصیٰ میں ایک نماز ادا کی جائے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور دیکھیں مسجد اقصیٰ، یہ اب اس کی فتح، جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا ہے، وہ بھی بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ اس میں بھی دیکھیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آپ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے 17 ہجری کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، 17 ہجری ہجرت کیے ہوئے 17 سال گزر گئے۔ جب 17 ہجری کو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو ہے وہ یروشلم کی طرف جاتے ہیں، فلسطین کی طرف جاتے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے وہاں محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کئی دن گزر گئے، اب مسلسل جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے، فتح یابی نہیں نصیب ہو رہی۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، یہودیوں کے بڑے بڑے راہب، یہودیوں کے بڑے بڑے ربی جو ہے وہ اس قلعے کی دیواروں پہ چڑھ گئے اور چڑھ کے کہنے لگے سن لو تم کبھی بھی اس کو فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہنے لگے کہ کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے کہ اس مسجد کو فتح کرنے والے شخص کی علامات ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ پوچھا کیا علامت لکھی ہے؟ کہنے لگے اس بندے کا نام عمر ہوگا، اس بندے کا نام عمر ہوگا، فاروق اس کا لقب ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، وہ شخص جب آئے گا تو یہ جگہ فتح ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح مسکرا کے کہنے لگے ہمارے خلیفہ وہی تو ہیں، ہمارے خلیفہ وہی تو ہے۔ ایک خط لکھا گیا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر کے صحابہ کے ساتھ وہاں پہ تشریف لائے۔ جب حضرت عمر تشریف لائے تو ان کو بتایا گیا کہ وہ عمر تشریف لے آئے ہیں جن کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو کتنی شان والی عظمت والی ہستی حضرت عمر فاروق اعظم کی کہ جن کا ذکر تورات اور زبور میں موجود ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر تشریف لائے تو وہ ان کے بڑے بڑے راہب جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ پھر جنگ نہیں ہوئی، پھر سب کو بلا لیا اور کہا اس سے امان مانگو اور ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا کیونکہ ان کی فتح یابی لکھی ہوئی ہے۔ پھر تمام یہودی حضرت عمر کے پاس آ گئے اور پھر بغیر جنگ کے مسجد اقصیٰ کو فتح کر لیا گیا اور یہ جزیہ دینے پر قائل ہو گئے اور مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ مسجد اقصیٰ 700 سال تک بلکہ 400 سال تک مسلمانوں کے پاس رہی۔ پھر صلیبی جنگیں ہوئی اور صلیبی جنگوں کے بعد جو ہے یہ مسجد اقصیٰ پھر جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس
पास चली गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस मस्जिद को फ़तह किया। इस मस्जिद को फ़तह करने के बाद 700 साल ये मस्जिद जो है ये मुसलमानों के पास रही है। ये मुसलमानों का वो मरकज़ कि जिसका ज़िक्र कुरान में मिलता है। ये वो मरकज़ है कि जहाँ से मेरे और आपके आका नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र का आगाज़ किया था। मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा पहुँचे और मस्जिद अक्सा से मेराज का सफ़र शुरू किया। यहाँ से ये भी पता चलता है कि मस्जिद में जाओ तो फिर अल्लाह की मेराज मिलती है, मस्जिदों में जाओ तो फिर मेराज मिलती है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है। तो खैर ये मेराज वाली मस्जिद है, ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में मेरे और आपके आका ने अंबिया को इमामत करवाई। तो ये मस्जिद जब पहली जंग अज़ीम हुई थी तब से लेकर के आज के दिन तक ये मस्जिद जो है यहूदियों के तसल्लुत में चली गई और अब मुसलसल मुसलमानों पे जुल्म किए जा रहे हैं। वो वक़्त दूर नहीं है जब ये मस्जिद दोबारा हमारा क़िबला अव्वल दोबारा मुसलमानों के पास आएगा।